अस्सलाम वालेकुम बिरगो दोस्तों, कैसे हैं? सुम्बला आपका साइन। बात शुरू करने से पहले वो आप भी क्या कहेंगे कि सितारों का हाल जानने लगते हैं और कभी कभी मैं तो नसीहत करने लगता हूँ या ऐसी बात करने चाहता हूँ जिससे शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन अहम चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होती है बात से पहले। कि ये मैंने पहले भी बताया था कि सुम्बला यानी वर्गों के 7th हाउस में सैटर्न मौजूद है। अच्छा, ये एक ऐसा सा साइकिल होता है, ऐसा सा स्टार होता है, जब ये हमारे सामने आता है तो यहाँ हमें अपने रिलेशनशिप को बहुत एहतियात से रखने की ज़रूरत होती है। मैरिटल रिलेशन स्पेशली, लव रोमांस अगर आपकी ज़िंदगी में है, उसके साथ कंटिन्यूटी, बिजनेस पार्टनर्स उनके साथ, और सेकेंड हाउस में बहुत से सितारों का इज्तिमा। वो यूँ दिखाई देता है कि आपके कानों में बहुत शोर है, बहुत सी बातें आ रही हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो सकती है। आपके अपने क्लोज़ रिलेशनशिप में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। उसी के साथ साथ कहीं क्लोज़ रिश्तों को इस चीज़ की आपसे शिकायत हो सकती है कि आप बहुत दिनों से खामोश हैं, कम गो हैं, बात नहीं कर रहे। कोई दिल को बात लगती है तो शायद अंदर अंदर रखे बैठे। कभी कभी ऐसी कैफियत बनती हुई दिखाई देती है। तो वो एक जिगर मुरादाबादी का बड़ा खूबसूरत शेर है इसके बारे में कि आँख तक दिल से ना पहुँचे, ना ज़ुबान तक पहुँचे। आँख तक दिल से ना पहुँच आए, सॉरी, आँख तक दिल से ना आए, ना ज़ुबान तक पहुँचे। बात जिसकी है उसी आफत जहाँ तक पहुँचे। मसमल यानी कि जिससे हमें शिकवा है हम उससे तो बात नहीं कर रहे, लेकिन दाएं बाएं ज़माने में हम बात करते हैं, उसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए इसकी एहतियात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेट कीजिएगा, बात कीजिएगा। और फिर एक और बड़ी अहम चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि हमारे पुराने रिश्तों में, पुरानी दोस्ती में, पुरानी मोहब्बत में, क्लोज़ रिश्तों में कभी कभी ये बताने की ज़रूरत होती है कि आपकी ज़िंदगी में उनका रोल कितना अहम है, वो आपके कितने प्यारे हैं। वो कहने की बात है कि मेरे क्लाइंट है, उनकी वाइफ को भी कुछ इसी तरह का शिकवा था। यंग कपल था, कुछ ज़्यादा पुरानी शादी नहीं थी, 7-8 साल की शादी थी और मोहब्बत की शादी थी। और वो कहती थी कि पहले तो बड़े पुरजोश थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, सारा कुछ था, लेकिन अब इन्हें किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। मोनोटनी एक आम सी लाइफ हो चुकी हुई है। तो मैंने फिर उन्हें यही कहा कि अयादा मोहब्बत, मोहब्बत एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है, इसका बार बार सुनना अच्छा लगता है। किसी का ये सुनना कि आपकी ज़िंदगी में वो कितने अहम हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे छोटे छोटे शिकवे दूर हो जाते हैं, आप करीब आते हैं। और ये सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होता, प्यार करने वाले लोगों के लिए नहीं होता। हमें अपने दोस्तों को बताना ज़रूरी होता है, अपने बड़ों को बताना ज़रूरी होता है। बड़े प्यार से हाथ पकड़ के अपने बाप, अपनी माँ को बताना ज़रूरी होता है कि आप उनके लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई हुई है या आ सकती है। आप यकीन कीजिएगा कि ये एक ऐसी सी बात होती है जिससे ठंडे रिश्तों में भी जान पड़ जाती है, भड़कने लगते हैं, आपके लिए अहमियत बढ़ जाती है, आपके लिए प्यार बढ़ जाता है। तो प्यार लेने के लिए, अहमियत लेने के लिए शिकवा नहीं किया जाता, मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत देते हैं तो मोहब्बत हमें पलट के मिलती है। वो एक अगेन जिगर मुरादाबादी का शेर है ना कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बत जब पहुँचती है तो वापसी में मोहब्बत ही लाती है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं लाती। खैर, ये थी आगाज़, ये गुफ्तगू। बात से बात बहुत दूर निकल जाएगी, हम इसके ऊपर घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन आपको इंतज़ार होगा अपनी कैफियत पे। खैर, ये मेरी जो डिस्कशन थी ये भी एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड थी, और आप समझ चुके होंगे कि अगर आप ज़िंदगी में किसी ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ खामोश हैं, जहाँ ठंड का शिकार है, रिश्तों में कोल्डनेस आती हुई दिखाई देती है, तो इसको आज ही आजमाइए, आज ही बात कीजिएगा और बताइएगा अपने दूसरों को कि वो आपके लिए कितने अहम है। बच्चों के लिए भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अक्सर फैमिली काउंसलिंग में अपने लोगों से बात करता हूँ, उन्हें मैं बताता हूँ कि बाबा, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना अहम नहीं होता, उनके स्कूल बैग, खाना पीना, लंच नहीं होता।
کبھی کبھی انہیں سینے سے لگا کے پیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، انہیں یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ گھر جب آتے ہیں، انہیں چہکتے مسکراتے دیکھتے ہیں تو وہ کتنا اپنے آپ کو فریش فیل کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ویسے بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں، ہماری قوم میں اس کا بہت کم اظہار ہے۔ آپ کہیں باہر ٹریول کرتے ہیں، خاص کر ویسٹرن ورلڈ میں، تو آپ کو مسکراتے چہرے دکھائی دیں گے۔ آپ جب کسی کے پاس سے گزریں گے تو لوگ اسمائل دیں گے۔ ہمارے یہاں غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی ایک عجیب سی کیفیت اور اکڑ میں ہوتے ہیں۔ یہ میری عمر گزر گئی ہے، میں یہاں پہ بھی فیل کرتا ہوں۔ بلکہ کبھی کبھی آپ اسمائل دیکھتے ہیں تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اسی اسمائل میں اس کا جواب بھی دیتے ہیں، بدھ کی طرح پاس سے گزر جاتے ہیں۔ شاید یہ ہمارا کلچر ہے، اسی لیے ہم اکثر ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ ہم محبت کو جانتے نہیں۔ محبت ایک بڑا خوبصورت سا جذبہ ہے، اسمائل والا جذبہ ہے۔ اور ویسے بھی اسلام میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ جب آپ کسی کو دیکھیں، کسی کے پاس سے گزریں، بیٹھے ہیں، تو سلام کیجیے گا، سلامتی ہو آپ پہ۔ یہ کسی بھی گفتگو کے آغاز کا ایک بہترین کلمہ ہے۔ خود بخود دوسرا آدمی جب یہ سنتا ہے تو وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اسی کے ساتھ آپ کو وعلیکم السلام آپ کا جواب بھی دے۔ یہ سنت بھی ہے اور یہ اخلاقی طور پہ فرض بھی ہے اس کے اوپر، اور اسی سے بات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ، چونکہ سیٹن آپ کے اپنے ہاؤس میں ہے، یہاں پہ کچھ بندشیں بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کچھ گرہیں لگی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو میرا چرچا آج کے دن آپ کے ساتھ صرف یہی ہوگا کہ ان گرہوں کو کھولیے گا، بات کیجیے گا، دلوں کی الجھنیں دور ہوں گی، اور مالی معاملات بھی اس سے، گھر کا ماحول بہتر ہوگا تو برکتیں ہوں گی۔ اسی طرح فائنینشیل میٹرز میں، کاروبار میں، پارٹنرز میں اگر کوئی چیز ایسی ہے تو کسی سخت جذبے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ کمیونیکیٹ کیجیے گا، بات کیجیے گا، سوال کیجیے گا، محبت سے کیجیے گا، شکوہ نہ کیجیے گا، محبت کیجیے گا۔ شکوے میں اور سوال میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ شکوہ جب ہوتا ہے تو اس میں ہماری اکثر ٹون غیر مناسب ہوتی ہے، ہم شاید دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ تو عزت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے کی عزت کیجیے گا، عزت کریں گے تو ہمیں بھی جواباً عزت ہی ملے گی۔ ویسے ورگوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا رولنگ پلینٹ جو ہے مرکری ہے، اور مرکری کا تعلق کمیونیکیشن سے ہوتا ہے، لارڈ آف کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔ اور کمیونیکیشن یعنی جسے کہتے ہیں ربط، یہ بنیاد ہے، تعلق یہ بنیاد ہے، ابلاغ یہ آغاز ہے۔ اس کے ذریعے اچھی یا بری بہت سی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جناب تھوڑا سا یہ لیکچر ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے ذرا دوسری دفعہ بھی سنیے گا، اور پھر اگر ہے تو ذرا سا محبت سے آغاز کیجیے گا، نوک کیجیے گا، آپ کو جواب پازیٹو ملے گا۔ ایکسپینس اور چیزوں میں بڑی ملٹیپل ایریاز ہیں جہاں آپ کی انکم کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن شاید دنوں سے کسی پیمنٹس کے وعدے ہو رہے ہیں لیکن وہ میچور ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی، اور راہو کی اپوزیشن ہے تو ون ادر ریزن ڈیلے کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے جناب آپ ڈیلے کی طرف بے شک جائیے، لیکن یہ ہے کہ امید ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ اگر کوئی آپ سے وقت مانگ رہا ہے تو وقت دیجیے گا، تلخ کلامی نہ کیجیے گا۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ بچوں کا کرنا چاہتے تھے، آپ خود کسی محبت میں انوالو ہیں اور کسی وجہ سے اس میں کوئی رکاوٹ آ چکی ہے، ڈیلے ہو چکا ہے، تو یہ تسلسل جو ہے جاری رہنا چاہیے، بات جب جاری رہنا چاہیے۔ اگلے مہینے میں، اسی مہینے کے اینڈ میں یہ تعلق دوبارہ ریسٹور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ چیزیں ختم نہیں ہو رہی، کبھی کبھی جسے کہتے ہیں کہ فریز ہو چکی، منجمد ہو چکی ہوئی ہیں۔ اور جیسا میں نے کہا تھا کہ چابی تو ہمارے زبان میں موجود ہے، چابی لگائیں گے تو تالے کھلیں گے۔ اور اہم چیز ہیلتھ سے متعلق دوسری چیزیں، آپ کو عجیب و غریب جسم میں درد کی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں، معدے میں افیکٹ ہو سکتا ہے آپ کا، کیونکہ وینس کی جو پریزنس ہے یہ آپ کے ہارمونل امبیلنس کر سکتی ہے، پرابلمز کر سکتی ہے۔ خاص کر فیمیل جو ہیں اس کا زیادہ شکار ہوں گی، ان کو زیادہ اپنے نارمل سائیکل میں ڈسٹربنس کا احساس ہوگا، ڈیلے یا ارلی یہ فیلنگز ان کو آئیں گی۔ یہ اسٹرالوجیکل سائیکل ہے، کوئی اور نہیں ہے، پرماننٹ بھی نہیں ہے، ٹائملی ہے، شاید ایک اس دفعہ اور آگے ایسا نہ ہو، سو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینڈز کا سرکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے زبردست، ایجوکیشن کا بھی، ایسے لوگ جن کی تعلیم کے سلسلے رک چکے تھے کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، دوبارہ اپنی تعلیمی سلسلے کو شروع کر سکتے ہیں۔
ایڈمیشن لے کے یا بنا ایڈمیشن لے کے پرائیویٹ سائیکل پہ بھی وہ کام ہو سکتا ہے. فارن ایجوکیشن کے اس کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس مواقع اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اوورآل اگر میں اس پیریڈ کو دیکھوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ انیشیٹو یعنی قدم بڑھانے کا وقت ہے، اور جس طرف قدم بڑھائیں گے وہاں سے آپ کو مثبت نتائج ملیں گے. یہ جناب صورتحال ہے. اور میں اتنا فلو میں تھا کہ ہمیشہ عادت ہے ریکویسٹ کرنے کی کہ جناب چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بھول گیا. کیوں کہ آپ کی کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ جہاں بات سے بات نکلنا شروع ہوئی اور بات کافی آگے تک چلی گئی. خیر، بات تو بہت آگے تک جا سکتی ہے. فی الحال ہم اس کو یہیں روکتے ہیں. اگلے ہفتے تک دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ستاروں کی پوزیشن لے کے کہ اب ستارے آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. تب تک وہ جو باتیں میں نے شروع میں کی تھی اس کو اپلائی کرنا ہے. اور پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر کسی ایسی ہیجانی یا ایموشنل کیفیت میں تھے اور آپ نے جو میں نے آپ سے کہا کہ استعمال کیا پیارے سویٹ ورڈز کا، کسی کی اہمیت بتانے کا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ ریمارکس اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. مجھے انتظار رہے گا. خدا حافظ.